بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ آگے سے جو فراڈ چل رہے ہیں آپ ان سے بچ کے رہیں۔ آج جتنے بھی دوستوں نے ایک سوال پوچھا جو کہ ہمارے ویڈیو کے مطابق تھا، آج میں اس کا جواب بھی دوں گا کہ یعنی اگر سیف الرحمن جیل چلا گیا تو پھر متاثرین کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ یہ تھا سوال اکثر بھائیوں کا واٹس ایپ گروپوں پہ اور پرسنل پہ، تو اس پہ بھی بتائیں گے، ہم آپ کو بات کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ جو آپ نے بات بتائی کہ اس کے دو تاریخ ہیں، ایک تو نیب کورٹ میں ہے اور دوسرا FIA کورٹ میں ہے، تو اس کا کیا سین ہے؟ تو یہ صرف سیف الرحمن کے اوپر وہ نہیں ہے، یعنی FIR، اس میں 2 اور بھی نام ہے، ایک ہے راجہ ریاض، بلکہ 3 نام ہے، ایک ہے بلال بردی اور ملک نوید سیف الرحمن۔ FIR ان کے اوپر درج ہو چکا ہے۔ جو جج ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ایک بہت نامی گرامی شخصیت کو سزا دلوائی تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمن کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پہلے تو ہے نیب کورٹ کی کیس 28 کو۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر 28 کو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گرفتاری کے لیے کچھ لوگ ان کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی وہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ میں پھر بھی ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ پہلے تو آپ لوگ ان کو چھوڑ دیجئے گا اس طریق پہ، اور اگر گرفتار بھی کروانا ہے جو آپ کے پاس رائٹ ہے، جو کہ قانون کے مطابق ہے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، یعنی ان کو پیشی بھگتنے دے۔ جب ان کی پیشی ہو جائے پھر آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے گا۔ لیکن 28 کا جو ہے وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر بھی ان کے چیک باؤنس کا وہ بھی ہے، اور دوسرے بھی کچھ وہ ہے، اور وہاں سے اس کے وکیل کو ایک بار فائن بھی پڑا ہوا ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے سیف الرحمن کا جو ہے وہ بالکل فیوچر ڈرک نظر آ رہا ہے، تاریخ نظر آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ گروپ بندی کر دیں۔ اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کو پیسے نہیں چاہیے تو نہ لیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ پیسے آپ کے ہیں، بچے آپ کے ہیں، مستقبل آپ کا ہے، آپ لینا چاہے تو لے لیں، نہیں لینا چاہے تو نہ لیں۔ ایک اور بات جو اکثر لوگوں نے پوچھی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے اسٹامپ دیے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا، وہ ایک دوسرا طویل جو ہے اس کے اوپر ہم بحث کریں گے، اس کے اوپر خصوصی ایک دن گفتگو ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے۔ ابھی اگر وہ لوگ وہ جو ان کے کیا نام ہے اسٹامپ پیپر ہے جو انہوں نے اپنی طرح سے یک طرفہ دیے ہوئے ہیں، تو وہ اگر کسی بھی بینک کورٹ میں یا اور کورٹ میں جمع کریں گے تو شاید وہ سیف الرحمن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اور جن لوگوں نے اسٹامپ دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوا، سیف الرحمن ایک شاید میاں، اور جو بھی انہوں نے لکھا وہ ان کی مرضی سے تھا، تو شاید وہ یعنی عدالت ایکسیپٹ کرے کہ ایک طرف اسٹامپ ہے، اگر ان کو نہیں چاہیے تو چھوڑ دیجئے گا۔ جو پیسے مانگتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں تو اس میں ہم آ جائیں گے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یا کوئی اسٹرگل کرتا ہے یا کوئی اپنا نام ادھر انٹر کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ آ جائیں گے۔ باقی رہی نیب کی جو ہے، میں جتنا اپنی اطلاعات کے مطابق آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن وہ بہت لمبا چلے گا۔ کتنا چلے گا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ بہت سے جو پرانے ہیں ابھی یعنی 10-15 سال پہلے جو فراڈ ہو چکے تھے ان کو پیسے واپس کیے جا رہے ہیں۔ فیصلہ ہوگا، کب ہوگا یہ رب بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سیف الرحمن کو سزا ہوتی ہے تو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ میں سب کچھ آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں گا، کچھ بھی یعنی آپ کو وہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو پیسے ملیں گے، بہر صورت ملیں گے، لیکن کب ملیں گے اس پہ آتے ہیں۔ ابھی نیب کورٹ میں کیس چلے گی، ابھی گواہان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر جنہوں نے کلیم ویریفائی کیے ہوئے ہیں تو وہ کچھ گواہ جو قانونی وہ ہوتی ہے نا، ڈیمانڈ ہوتی ہے قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ لوگ آئیں گے، وہ اپنا بیان بند کروائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ جیسے کہ شاید ہم کو بھی کال آ جائے گے تو ہم بھی جائیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے بھی نیب کورٹ میں وہ کی ہوئی ہے، نیب آفس میں ہم نے ایک ان کے ساتھ لکھ پڑھ کی ہوئی ہے کہ ہمارے اس کے اوپر اتنے پیسے بنتے ہیں اور ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ کیس کو ہم نے بہت سمیٹا ہوا ہے اور ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ سمیٹ لیں۔
لیکن جو ہمارے ادارے ہیں وہ تو اپنے طرز عمل پہ جاتے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے قانون کے مطابق، اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو ایف آئی اے میں لوگ جا سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جا سکتے ہیں جو کہ سوال پوچھا گیا تھا، جنہوں نے نیب کورٹ میں کلیم ویریفائی نہیں کیا ہے، ادھر کچھ سگنیچر نہیں کیے ہوئے ہیں، ادھر ان کی پیشی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ نے آن لائن وہ کیا ہوا ہے تو آپ کسی سے بات ہی نہ کریں، بات بتائیں کہ میں نے دیا ہوتا، کسی نے رسپانڈ نہیں دیا، ابھی میں ایف آئی اے کورٹ میں کر رہا ہوں یا کسی یعنی دوسرے سول کورٹ میں کر رہا ہوں، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ ایف آئی آر بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کو راجہ ریاض بتا رہا ہوتا تھا نا کہ ایک جگہ ایف آئی آر ہو گیا تو دوسری جگہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کیس ہو گیا تو دوسری دفعہ نہیں ہوتا یا دوسری جگہ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگ خود سمجھے، ایک دہشت گرد ہے، اس نے کوٹا میں بھی دھماکہ کیا ہوا تھا، کراچی میں بھی کیا ہوا تھا، پشاور میں بھی کیا ہوا تھا، اسلام آباد میں بھی کیا ہوا تھا۔ تو ابھی اگر کراچی میں اس کے اوپر بم بلاسٹ کا وہ ایف آئی آر ہو چکا ہے تو یا کیس چل رہا ہے تو دوسری جگہ والے نہیں کریں گے، وہ بولیں گے کہ بم بلاسٹ تو کیا ہی تھا، کچھ اور کام تو نہیں کیا تھا۔ تو اسی طرح سے الرحمان نے جس آدمی کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے، ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ چاہے وہ نیب کے ذریعے اپنے پیسے نکلوانا، چاہے ایف آئی اے کے ذریعے نارمل پولیس میں وہ جائے یا آپ سول کورٹ میں جائے، یا آپ کے پاس اگر چیک وغیرہ ہے تو اس کو باؤنس کروا کے اس کے اوپر ایف آئی آر کر دیں۔ مرضی آپ کی چلے گی جدھر آپ جانا چاہیں۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار بولتے ہیں کہ پیسے آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے، ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اور بات جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سیف الرحمان یعنی اگر جیل چلا جائے گا تو ہمارے پیسے کا کیا ہوگا، ایسا نہ کرے کہ اس کو جیل نہ بھیجے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ وہ جیل جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کرے کہ اس کو پھانسی ہو جائے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے، آپ قانون کے مطابق اپنے پیسے لینے کے اہل ہیں، ایک بار نوٹ کیجئے گا قانون کے مطابق سیف الرحمان کے آپ کو پیسے مل گئے یا آپ نے لے لیے یا اس کا کچھ وہ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، تو آپ کو ملیں گے نہیں ملیں گے وہ تو رب بہتر جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کلیم ویریفائی کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ میرے بھی اس یعنی فراڈی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پیسے ملیں گے، چاہے سیف الرحمان کو سزائے موت ہو جائے، چاہے سزائے موت کے بجائے جیل ہو جائے، عمر قید ہو جائے، جو بھی ہو، آپ کو اپنے پیسے ملیں گے۔ اگر آپ قانون کے مطابق اپنے پیسے لینے کے اہل ہو چکے ہیں، آپ نے پورا کام کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بولتے ہیں کہ 30 یا 50 کے گروپ بنا لیں تاکہ ہم آپ کو کچھ سمجھا سکیں۔ ابھی آپ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بناتے پھر بھی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جب بھی فار ایگزامپل ابھی ہم فرض کرتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے، سیف الرحمان کو چھوڑ دیجیے، ایسے ہی ہم فرض کرتے ہیں ایک آدمی ہے مسٹر الف، اس کے پاس ہم سب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مسٹر الف کو سزائے موت دی جاتی ہیں یا عمر قید دی جاتی ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو عمر قید اس لیے دی جاتی ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل 10 20 50 آدمیوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ ابھی عدالت نے حکم صادر کیا کہ اس کو عمر قید یا جو 10 سال قید اس لیے دی جاتی ہے کہ اس نے جرم کیا تھا، اور جو لوگوں کا حق ہے اگر وہ پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو دیا جائے گا، اگر عدالت وہ لکھ کے دے گی، یعنی فیصلے میں سب کچھ کلیئر کر کے۔ تو سیف الرحمان کے پاس پیسے ہیں، اس کا مشکل نہیں ہے۔ ابھی اگر عدالت جب بھی فیصلہ کرے گی تو ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے کہ متاثرین کے حق میں ہی ہوگی، ایسا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا کہ سیف الرحمان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم تو متاثرین کے ساتھ ہوا ہے۔ تو آپ کو پیسے بھی ملیں گے، آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن پیسے کتنے ملیں گے؟ فار ایگزامپل آپ نے 10 لاکھ لگائے تھے، 9,50,000 لیے ہیں، تو آپ صرف 50,000 لینے کے اہل ہوں گے، جو ہم نے سنا، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سمجھا۔ اس میں علیہ بیجیم کچھ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے، آپ لوگ پھر بھی ویریفائی کریں، لیکن میں آپ کو اپنی عقل کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اگر 10 لاکھ لگائے، 9.5 لاکھ لیے تو آپ کو 50 ہی ملیں گے۔ آپ کنفرم بھی کر لیجئے گا، مشکل نہیں ہے۔ ابھی آپ کو 9.5 لاکھ روپے بھی جو مل چکے ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے، 50,000 روپے بھی ملیں گے، اور سیف الرحمان کو قید بھی ہوگی اگر اس کو ہوتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ جو اسٹامپ پیپر لوگوں نے دیے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور دوسری ترتیب بھی بتائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کے کویسچن ہو، آپ یعنی جو ہمارا چینل ہے، یہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور دوسرے طریقہ کار واٹس ایپ کال کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اور
اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے نہیں کیا ہوا ہے، بیل کا آئیکن بٹن دبا دیجیے گا اور لائک کیجیے گا، تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگر ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کوئی بچ جاتا ہے، کسی بھی نوسر باز کمپنی ہے، تو شاید اللہ ہمیں اجر دے گا، بلکہ یقیناً دے گا، انشاءاللہ ہمیں رب پر پورا یقین ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی جاوید خان۔